بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، ماہ رمضان کا پہلا روزہ افطار کرنے سے پہلے ایک بار یہ سورت لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑی بڑی ثوابوں کی بشارات بھی ملتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جب افطاری کے وقت آپ اپنے دسترخوان پہ بیٹھیں تو اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، دیکھیں کہ آس پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی یتیم اور بے کس غریب تو نہیں ہے۔ کیا اس کا دسترخوان خالی ہے یا اس پہ بھی کچھ کھانے کو ہے؟ اگر ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو صدقہ سمجھ کر اپنے دسترخوان سے کچھ اٹھا کے ان غریب مسکینوں کا خیال کریں اور انہیں افطاری کا سامان بھیجیں ثواب کی نیت سے۔ اسی طرح کئی ایسی اعمالات بھی ارشاد ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، اس کے ساتھ رزق میں برکت اور خوشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک ایک چھوٹی سی صورت ہے، اگر اس صورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ پڑھیں گے تو اللہ کے فضل کرم سے اللہ آپ کو دولت بھی عطا کرے گا، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے کمالات دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے اللہ پاک آپ کو دولت عطا کریں گے۔ اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پر توکل اور اسی کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنے والے کے ساتھ اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو تاکہ میں تم کو عطا کروں۔ وہی ایک ذات ہے عطا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے، لینا بھی اسی سے ہے۔ لہٰذا جو بھی اسے اپنا ولی بنا لے، اسے مدد طلب کرے، اس پر توکل ہو اور مکمل طور پر اسی کی طرف دیکھے تو اللہ بھی اس کا ولی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ یہ صرف اللہ سے ڈر اور تقوی اختیار کرے، ہر دہشت ڈر امن فراہم کرتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز کو مہیا بھی کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے اور معاوضہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں ہر حال پر اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی دیکھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ خاص طور پر ماہ رمضان میں کی گئی مدد، صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میری پیاری بہنوں، پچھلے ماہ رمضان میں جس بہن بھائی نے یہ عمل کیا ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور غیب سے اس کی مدد بھی ہوئی۔ یہ مجرب وظیفہ ہے رزق اور دولت کے لیے جو میں آپ کو شیئر کروں گی۔ میری پیاری، یقین مانے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ زندگی میں کوئی اس کی ایسی خواہش ہو جو پوری نہ ہوئی ہو یا اس کو رزق نہ ملا ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اپنے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ وظیفہ یہ لازمی کیجیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی کریے۔ بڑی سی بڑی مرادیں ہوں، بیماری ہوں، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہے، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھے گا۔ ہر پریشانی سے اللہ پاک آپ کو نجات دلائے گا۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر تجارت وزارت ہر کام کرتا ہے۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب العزت نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اور قیامت کے دن رب و تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے
ذات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے لیے جتنے بھی طریقے بتائے ان میں سے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ روزہ بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان شریف اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب الجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہیں ملی۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی طرف سے رحمت کی نظر فرماتا ہے اور اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو یعنی کہ بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جاؤ، راستہ ہو جاؤ، وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان مبارک کی اس بابرکت کے دنوں میں ان فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمان کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت کو فرض کے طور پر تعین کیا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات میں بھی مصروف رہ سکتا ہے اور اسی خاص طریقے عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسی خاص طریقے کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اس ماہ میں روزہ فرض فرمایا گیا ہے، روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ تجارت کا کام ہو یا کوئی بھی کام ہو، آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ روزے کی عبادت روزدار سے بے تکلف خود بخود صادر ہوتی رہتی ہیں اور اس کو عبادت میں مشغول کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، روزے کے ساتھ ساتھ نماز کی بھی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں فرمایا، پانچوں وقت نماز کی فضیلت بیان فرمائی۔ فجر اور عشاء کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اول فجر کی نماز کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اسی لیے کیا گیا کہ اس وقت انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ہوا کے خوشگوار جھونکے اسے تھپیاں دے دے کر سلاتی ہیں، اپنے گوشت میں لے جاتے ہیں اور شیطان ہر حربے سے اسے غفلت کی نیند پر پڑا رہنے پر اکساتا رہتا ہے۔ ایک بندہ جب اپنی میٹھی نیند اور آرام کو ترک کر کے بستر سے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ دوسرا عشاء کا وقت ہے، جب انسان دن بھر کی تھکن سے چور کھانا کھاتے ہی بستر پر راحت پر دراز ہونا چاہتا ہے اور شیطان ہی لبھانوں سے اسے عشاء کی نماز پڑھنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندہ خدا نفسانی خواہش اور شیطان کو حربوں کے باوجود بارگاہ الہی میں نماز کے لیے حاضر ہو کر شیطان کے سارے ظلم کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 2 اوقات کے عبادت گزار بندوں کو جنت کی بشارت دینا اس حکمت کی بنا پر ہے کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کے لیے باقی 3 نمازوں کو ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ نماز عصر کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز عصر چھوڑی اس کے عمل باطل ہو گئے۔ قرآن حکیم میں نماز کی خصوصی تاکید کی گئی ہے، سب نمازوں کی پابندی کیا کر بالخصوص درمیانی نماز کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل حدیث مبارکہ میں فجر اور عصر کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے کو نار دوزخ سے رہائی کی بشارت عطا فرمائی، جس نے سورج طلوع ہونے سے قبل اور اس کے غروب ہونے سے قبل یعنی فجر اور عصر کی نماز کی وہ ہرگز آگ میں داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح پنجگانہ نماز کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم گناہ کرتے رہتے ہو اور جب صبح کی نماز پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو اور جب نماز ظہر پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھوتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو تو جب نماز عصر پڑھتے ہو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو اور جب نماز مغرب پڑھتے تو وہ انہیں دھو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو جب نماز عشاء پڑھتے ہو تو وہ انہیں دھو ڈالتی ہے، پھر جب سو جاتے ہو اور بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کہتے ہیں جب رمضان کے دن قریب آتے ہیں تو رحمت الہی کے اشتیاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ پڑ جاتی ہے۔ رمضان کے 2 ماہ بیشتر رجب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں روزہ
शुरू हो जाता। जैसा कि एक रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में ये दुआ मांगा करते थे कि ऐ अल्लाह हमें रजब और शबान में बरकत नाजिल फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में दाखिल होते तो शौक़ मज़ीद बढ़ जाता और आप शब व रोज़ गोया रमज़ान जैसा रंग इख्तियार करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प का अंदाज़ा इस हदीस से है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के इंतज़ार में शबान के दिन गिनकर गुजारने की ताकीद फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबर से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआ को रद्द नहीं किया जा सकता। हदीस शरीफ में आता है कि रोज़ेदार की दुआ इफ्तारी के वक्त रद्द नहीं की जाती। तो इफ्तारी के वक्त जो सूरत पढ़े अल्लाह ताला फरमाएगा कि मांग मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए। ये कुरान पाक की वो सूरत है जब कोई बंदा पढ़ता है तो अल्लाह उसकी एक एक आयत के बदले फ़ौरन जवाब देते हैं। इस सूरत का पहला हक अल्लाह ताला की हम्द व सना कहे, दूसरा हिस्सा बंदे की दुआ और दरख्वास्त का। इसके साथ ये भी इरशाद है मेरे बंदे को वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी है। फिर जब वो बंदा सूरत मुकम्मल करता है तो फिर अल्लाह कहता है सब मेरे बंदे के लिए और इसको वो चीज़ मिलेगी जो उसने मांगी है। मेरी प्यारी बहन, वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अगर दुरूद पाक इब्राहिमी पढ़ेंगे तो इसकी बहुत सारी फजीलत और बरक़ात हैं। अगर आप आसानी से पढ़ सकते हैं तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जो भी आपको आसानी से याद हो। आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना क्योंकि दुरूद पाक की बहुत सी फजीलत और बरक़ात हैं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम दुरूद भेजना एक मकबूल तरीन अमल है, ये सुन्नत है। इस नस्बत की ये जहाँ शान आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसल होने की दलील है, वहाँ इस अमल को ख़ास फजीलत भी है। ये वो मुक़द्दस अमल है जो हमेशा के लिए लाज़वाल लाफ़ानी है, क्योंकि ना खुदा की ज़ात के लिए फ़ना है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की इंतहा। अल्लाह ताला ना सिर्फ खुद अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं बल्कि उसने फ़रिश्तों और अहले अमान को भी पाबंद कर दिया है कि सब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। इसीलिए कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी इन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। इसी तरह दुरूद और सलाम के फ़ज़ल और दीनी दुनिया में मकसद के हसूल में भी इसकी बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे पास अल्लाह की तरफ से आने वाला और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह ताला उसके बदले उस उम्मती पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है और इसके 10 दर्जे बुलंद करता है, इसके लिए 10 नेकियां लिख देता है और इसके 10 गुनाह मिटा देता है। दुरूद और सलाम एक ऐसा महबूब और मकबूल अमल है जिससे गुनाह माफ़ होते हैं, शफा मिलती है, दिलो जान को पाकीज़गी हालत होती है। पढ़ने वाले की सबसे बड़ी सादत यह है कि उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्स नफीस सलाम के जवाब से नवाजते हैं। इससे बढ़कर और क्या बात होगी। ये तो ऐसा अमल है जो अल्लाह की बारगाह में ज़रूर मकबूल होता है। अगर नेक पढ़े तो दर्जे बुलंद होते हैं, अगर फासिक फजर पढ़े तो ना सिर्फ ये कि उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं बल्कि उसका पढ़ा हुआ दुरूद और सलाम भी कबूल होता है। इसलिए कोई भी वजीफ़ा शुरू करने से पहले दुरूद पाक लाजमी पढ़ लिया करें। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो इसके बाद पहला वजीफ़ा जो आपने पढ़ना है वो अल्लाह ताला का नाम है, या रहमानो या रहीमो। इसको आपने 41 मरतबा पढ़ें। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद कुरान पाक की एक सूरत लें, ये सूरत फातिहा है। सूरत फातिहा जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जब आप पढ़ लें तो दुआ मांगे। सूरत फातिहा का तर्जुमा ये है, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सब जहानों को पालने वाला है, बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। जज़ा के दिन का मालिक, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। हमें सीधी राह दिखा, उन लोगों का रास्ता जिस पर तूने इनाम ना किया कि जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हो, अगर वो गुमराह हुए। तो नाजरीन, इस सूरत को आप इफ्तारी के वक्त लाजमी पढ़ें। छोटी सी सूरत है लेकिन अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होंगे। दुनिया की जो चीज़ मांगेंगे, जो कामयाबी मांगेंगे, इंशाल्लाह आपको मिलेगी। आपकी दुआ भी ज़रूर कबूल होगी। जब रोज़ा इफ्तार करने लगें तो इफ्तारी करने से पहले 7 मरतबा ये लाजमी पढ़ें, पूरे दिल से पढ़ें। इंशाअल्लाह पाक आपके दस्तरखान में अल्लाह बहुत ज़्यादा रिस्क अता करे, दुनिया की हर नेमत से अल्लाह आपको मालामाल करेगा। ये सूरत एक दुआ है जो हर मुसलमान को मांगनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि सूरत फातिहा की नज़ीर ना तो तौरात में नाज़िल हुई, ना इंजील में, ना ज़बूर में, ना ही कुरान करीम में, कोई दूसरी सूरत इसकी मिसाल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
قرآن کریم کی سب سے صورتوں میں عظیم ترین صورت الحمد شریف ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو بے شمار رزق ملتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو، اس سورت کو روزہ افطار کرتے وقت لازمی پڑھیں۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد اگر سورۃ فاتحہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ تمام سال رزق بے شمار ملے گا۔ اور جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے، یا ستارو یا غفارو یا ستارو یا غفارو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اپنے مقصد کو دل میں 7 مرتبہ دہرائیں، بعد میں دعا کرو۔ یہ 7 تاریخ تک جاری رکھیں، ناغہ نہ ہونے پائے، یعنی کہ لگاتار 7 روزوں تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ میری پیاری بہن، اگر آپ کو کوئی بھی مشکل ہے، جو بھی کبھی بھی آپ کو مشکل یا پریشانی ہے، تو پھر آپ نے ہر چاند کی یکم سے لے کر 7 دن تک لگاتار ناغے کے بغیر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو جو بھی آپ کی مشکل ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسئلے سے نکال دے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک 1 سال میں آپ کو غنی کر دے گا، بے تہا دولت سے نوازے گا، چاروں جانب سے رزق کی بارش ہوگی، زندگی میں 2 نعمتوں زیادہ ملے گی، اولاد بھی نیک ہوگی، اور اللہ تعالیٰ رزق میں بھی کمی نہیں کرے گا، اور دشمنوں کو بھی آپ سے دور کر دے گا۔ اور زندگی میں 2 نصیحتوں کو کبھی مت بھولنا، ہمیشہ اس پر عمل، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ نمبر 2، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ جو لوگ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے وہ گناہوں کی دلدل میں ڈوب جاتے ہیں۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر پڑتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں دولت کی برکتیں نازل فرما دیں گے۔ اگر آپ کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، دولت کی ضرورت ہوگی، تو اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی ضرورت پوری فرمائے گا۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی رشتے کا بھی مسئلہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک انہیں ہر لمحہ یہ پریشانی رہتی کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ پیسہ ہاتھ میں آ جائے، اپنے لیے سہولت فراہم ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، اچھے مکانات بن جائیں، جائیدادیں خریدے، یعنی کہ دنیاوی آرام کے لیے ہر طرح کے وسائل اس کے ہاتھوں میں آ جائیں۔ تو جو شخص جس پوزیشن میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سے بہتر ہو جائے، اس کو کوشش ہوتی ہے کہ اسے زیادہ مل جائے، انسان حلال اور حرام کو بھول جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ بس پیسہ آتا رہے، جیسے مرضی آتا رہے۔ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، تو اللہ اس کے لیے تنگ دستی اور مشکل سے نکلنے کی راہ، رہائی پانے کا راستہ بھی بنا دیتا ہے، اور اس کی ہر فکر اور ہر پریشانی کو دور کر کے کشادگی اور اطمینان دیتا ہے، اور اس کو ایسے طریقوں سے، ایسی غیبی خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے اس کے خیال سے بھی جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے رازق کو بھول گئے ہیں اور رازق دینے والے کو بھول گئے اور خود بخود رزق حاصل کرنے کے پیچھے لگ گئے۔ عمل بتانے جا رہے ہیں تو اس سے دیکھ لیجئے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے بہت سارے اسم مبارک ہیں اور سب کی فضیلت بھی یہی ہے، لیکن آج کا جو اسم مبارک ہے وہ عمل بتانے جا رہی ہوں وہ بہت خاص ہے۔ اگر سحری کے وقت آنکھ کھلتے ہی پڑھ لیا جائے، یعنی جب سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے اٹھے تو فوراً یہ اسم مبارک پڑھ لینا ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور 41 مرتبہ یا باسطو یا باسطو یا بات پڑھ لیں۔ اول آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے اوپر جہاں آپ بیٹھیں اس کے چاروں طرف پھونک مارتے۔ انشاءاللہ یہ روزانہ عمل کرتے رہنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی آپ کو وظیفہ کیا کریں اس سے پہلے صدقہ لازمی دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ تمام بیماری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جیسے ہی ماہ رمضان ہے تو آپ نے صدقہ لازمی دے دینا ہے، پھر اسی طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے جس طرح میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ میری پیاری بہنوں، ایک اور گزارش کروں گی کہ میری ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔